سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے کیونکہ اس سورت میں جنت اور جہنم کے درمیانی مقام اعراف کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ قیامت والے دن ابتداءً 3 گروہ یا 3 جماعتیں ہوں گی۔ ایک تو وہ لوگ جو اہل جنت ہوں گے، اور دوسرے وہ جو اہل جہنم ہوں گے، اور ان میں تیسرا طبقہ بھی ہوگا کہ جو نہ جنتی ہوگا نہ جہنمی ہوگا بلکہ وہ ابھی درمیان میں ہوگا، اور انہی کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی حسنات اور سیئات برابر ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں اور گناہ جن کے برابر ہوں گے، تو وہ فی الحال جہنم میں تو جائیں گے نہیں کہ نیکیاں ہیں، اور جنت میں نہیں جائیں گے، گناہ بھی ہیں۔ البتہ اللہ سے دعا وہ مانگیں گے اور بالآخر اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ اصحاب اعراف کا تذکرہ موجود ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا۔ زمانہ نزول، چونکہ یہ سورہ مکی ہے، اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو طویل عرصہ تک سمجھا چکے تھے، لیکن ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قتل کے درپے ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ان حالات کے اندر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ مباحث اور مضامین، اس صورت میں عبرت اور موعظت کے واقعات مذکور ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر گزشتہ قوموں کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے جو تقسیم کی ہے قرآن مجید کی آیات اور مضامین کی، اس میں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، ہمیں یاد دہانی بھی کراتے ہیں۔ اور تذکیر بایام اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ایام، اور ان ایام سے مراد وہ قوموں پر آنے والے عذاب کے ایام ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر جو عذاب نازل فرمائے تو ان کے ذریعے بھی ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایام کے اندر قیامت، حشر، نصر، بعد الموت، وہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، شامل ہیں۔ تو اس سے ماں قبل سورہ انعام تھی، سورہ انعام بھی مکی ہے، سورہ اعراف بھی مکی ہے، یہ مکی صورتوں کا جوڑا ہے۔ سورہ اعراف میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، سورہ انعام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلا دلا کر ہمیں تنبیہ فرمائی، جبکہ سورہ اعراف کے اندر تذکیر بایام اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے احوال، اس میں نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، پھر اس کے بعد آگے لوط علیہ السلام کی قوم، پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے۔ اب یہ مکی دور ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کی سورہ ہے، تو لہذا مشرکین عرب کہ جن کو دعوت دی جا چکی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈیٹیل سے انہیں دلائل کے ساتھ اپنا موقف بتا چکے ہیں، اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور واعظ بھی اور بطور عبرت بھی ان ایام اور ان قوموں کے احوال بتائے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے برس جائیں۔ اب کوڑا برسا کب، وہ انشاءاللہ سورہ انفال اس کے بعد آ رہی ہے آگے، اس کے ضمن میں اس پر بھی تفصیلی بات ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر مضامین عبرت کے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت بھی۔ اسی طرح یہود کی منافقانہ روش اور وعدہ خلافی کے برے انجام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جا بجا اللہ کے احکامات کو توڑا، جا بجا وعدے کیے اور وعدوں کی خلاف ورزی بھی وہ کرتے رہے، لہذا انہیں پھر ہر مرتبہ برے سے برے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حکمت عملی کے طور پر صبر و استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کہ مکی دور ہے، اور مکی دور میں جہاد یا قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا،
وہ تربیت کا دور تھا، حضرات صحابہ کو مختلف احوال سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرما رہے تھے۔ کون سا ظلم ستم، کون سی تکلیف ایسی نہیں تھی جو مکی دور میں اہل ایمان نے برداشت نہیں کی، چونکہ آگے سورہ انفال کے ضمن میں اس پر بھی تفصیل آئے گی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایک انقلابی تحریک کو آگے بڑھایا اور پھر معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اور اسی طرح استعانت باللہ، کہ جب بھی کوئی پریشانی مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح نماز پر ہمیشگی اختیار کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا گیا کہ اس کو لازم پکڑو، کیونکہ معاشرے اس چیز کے بغیر وجود میں نہ رہتے ہیں اور نہ ان کے اندر بقا اور استحکام رہتا ہے۔ اب امر بالمعروف ایک الگ مستقل حکم ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی اور معروف کی طرف بلاتے رہیں، اور نہی عن المنکر یہ الگ مستقل حکم ہے۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، ہم جب امر بالمعروف کریں گے تو نہی عن المنکر خود ہی ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کا اپنا درجہ ہے، اور امر بالمعروف کا اثر کیا ہے کہ آپ 100 سال بھی امر بالمعروف کرتے رہیں تو مقابلے میں کوئی بھی تصادم نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں نا۔ اب وہ آئیں ٹھیک ہے، نہیں آتے ان کی مرضی، لیکن وہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن نہی عن المنکر کا جو جز ہے، جب اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر مخالفت ہوتی ہے۔ پھر کیونکہ منکر میں کیا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو بری ہے شریعت کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں، قانون اور اصول کے تحت، اب اس سے ہم نے لوگوں کو روکنا ہے، لوگوں کو منع کرنا ہے، یعنی منکرات سے روکنا۔ اور ظاہر ان منکرات کے ساتھ لوگوں کے بڑے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ جب تک یہ منکر رہے گا، منکر کی موجودگی میں ہمارا بھی نظام چلے گا، تو کوئی بھی جماعت جب اس منکر کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو مقابلے میں منکر کے چاہنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر تم اسے ختم کرنا چاہتے ہو، جیسے ہمارے ہاں سول سوسائٹی کا تصور ایک موجود ہے۔ سول سوسائٹی نہ وہ کسی نظریے کے لوگ ہیں، نہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق ظاہر کرتے ہیں، بس ہم سول سوسائٹی ہیں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس کو رواج دینا ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کا جو طوفان اٹھا تھا، اس کے پیچھے وہی سول سوسائٹی تھی کہ بھئی جسم جب ہمارا ہے تو مرضی بھی ہماری چلنی چاہیے۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اعضاء کو جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے، بھئی میری آنکھیں کسی کو عطیہ کر دو، میرا گردہ کسی کو دے دینا، تو یہ حرام اور ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو انسانیت کی بنیاد پر اس کی شاید ترغیب دی جاتی ہے، اور بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس آدمی کو جو مرتے وقت یہ وصیت کر کے جائے کہ میرا فلاں فلاں معاملہ کسی کو دے دینا۔ بھئی کس طرح وصیت کر رہے ہیں؟ میں تو مالک ہی نہیں اس چیز کا، میں تو امین ہوں، میں امانت دار ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے، میرے پاس مالک تو اللہ ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ان اپنے اعضاء کو عطیہ کرتا پھروں۔ البتہ سوال آئے گا خون کے بارے میں۔ خون بھی تو انسان کا عضو ہے، اس کی جسم کا حصہ ہے۔ انتقال خون کے بارے میں تو کیسا مسئلہ نہیں ہے، تو اصل میں خون کو ان اعضاء پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عضو مثال کے طور پہ آنکھ جب گئی تو دوبارہ بن جائے گی، اگر آپ گردہ چلا گیا دوبارہ بن جائے گا، لیکن خون کا معاملہ کیا ہے؟ وہ دیں گے اللہ اور پیدا کر دے گا، وہ دیں گے۔ تو گویا ایسی ڈونیشن کہ جس کی وجہ سے عضو معطل ہو جائے وہ جائز نہیں ہے، جبکہ خون دینے سے خون معطل نہیں ہوتا بلکہ وہ 2-4 ماہ میں پھر دوبارہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو برکہ یہ بات ضمناً آگے میں نے کہا عرض کرتا چلوں، چونکہ اس پر بھی ہمارے معاشرے میں باقاعدہ تنظیمیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جن کہ آپ یہ کام کریں، ڈونیشن کریں، ان چیزوں کو دیں، آپ کی آنکھ کا عطیہ فلاں فلاں ترغیب دی جاتی ہے، تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو برکہ منکرات جو ہیں یہ معاشرے کا وہ دیمک ہوتی ہیں کہ جو اس کو چاٹ کر بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ امر بالمعروف بھی کرے، ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کرے۔ انبیاء جب تک امر بالمعروف کرتے رہے تو کبھی ان پر مصیبت نہ آئی، کوئی تکلیف نہ آئی، لیکن جب انہوں نے نہی عن المنکر کو لیا تو پھر قوم مخالف ہو جاتی ہے، پھر سامنے کچھ وڈیرے، کچھ بڑے لوگ، کچھ سرمایہ دار قسم کے لوگ کہ جن کے مفادات منکرات سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر وہ لازمی راستے میں آ کے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ لیکن اسی بنیاد پر استقامت کا، صبر کا حکم دیا گیا
کہ تم صبر اور استقامت کے ساتھ ان منازل کو طے کرتے چلے جاؤ۔ یہ تو اس کی مباحث اور کچھ مضامین تھے۔ آگے ضمنی چند ایک دو مسائل ہیں کہ جو زیر بحث لائے گئے۔ ایک تو حضرت آدم اور حوا، ان کا قصہ بیان کیا گیا، اور اس قصے کے ضمن میں جو چیز زیر بحث لائی گئی وہ ہے لباس، یعنی شیطان نے چال کیا چلی، شیطان نے کیا معاملہ کیا کہ اس نے حضرت آدم اور حوا کو بے لباس کر دیا۔ اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ مغربی تہذیب جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہماری عورتوں کو بے لباس، مردوں کو بے لباس کر رہی ہے، اس کی بنیاد وہ شیطان نے رکھی تھی۔ تو مغربی تہذیب یا شیطانی تہذیب، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس وقت تو شیطان نے یہ معاملہ کیا، اور آج اس کے ماننے والے مغرب زدہ لوگ اور مغربی تہذیب جو ہے وہ ہم لوگوں کو بے حیائی، فحاشی، عریانی کی طرف فیشن کے عنوان پر، ماؤں بہنوں کے لباس آپ کے سامنے ہیں، نوجوانوں نے پینٹیں پھاڑ دی، انہوں نے ٹخنے بھی پتہ نہیں اوپر نیچے کر دیے اور گھٹنے سارے پھاڑ کے، یہ کیا بھائی یہ فیشن ہے، یعنی خود کو بے لباس کر، یہ کون سا فیشن ہے؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے، اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ ٹخنے کو ننگا رکھا جائے۔ پیغمبر کا حکم تھا، ان کی سنت تھی ٹخنے ننگے کرو، کسی نے گوارا نہیں کیا۔ لیکن مغرب کی طرف سے فیشن آیا تو گھٹنوں تک نیکریں بنوا کر نوجوان میدانوں میں آ گئے۔ یعنی دیکھیں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی سنت، نبی کا حکم بالکل اچھا نہیں لگتا کہ پیغمبر کا حکم یہ تھا کہ مرد ٹخنے ڈھانپے نہ بلکہ کھلے رکھے، اور یہ ذہن میں رکھیں فقہی لحاظ سے یہ واجب ہے، ٹخنوں کو ننگا رکھنا مرد کے لیے یہ واجب ہے، اور ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس کو علماء نے اعلانیہ گناہوں میں شمار کیا ہے کہ یہ اعلانیہ گناہوں میں شامل ہے، اور تکبر کی اس کو علامت قرار دیا گیا۔ تو اس لیے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھا کرے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند ہوتا تھا وہ نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، یعنی ٹخنے آپ کے ننگے رہتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ ازار کے ذریعے ڈھانپا رہا وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب وعید بھی موجود ہے، نبی کی سنت بھی موجود ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ کہ ہمارے مرد حضرات اس طرف نہیں آتے، وہ شاید اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ یہ عیب نہیں، یہ نبی کی سنت ہے، اور سنت میں جو حسن ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو عورتوں کو حکم تھا کہ وہ ڈھانپ کے رکھیں، لیکن معاملہ کیا ہو گیا؟ برعکس ہو گیا۔ عورتوں نے اپنے ٹخنے ننگے کر لیے اور اس کو فیشن کا نام دے کر فخر محسوس کرتی ہیں، اور مردوں نے ٹخنے ڈھانپ دیے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ ان کے پانچے تو کھریوں کے نیچے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، پینٹیں پہنی ہیں، نیچے جا رہی ہیں، یعنی کوئی ہمارے پاس اپنی تہذیب تمدن نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ غیروں کی غلامی اور غیروں کی نکالی اتنی ہم نے کی ہے، حالانکہ آزاد قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے طور طریقے، تہذیب تمدن اپنے ہوتے ہیں، وہ غیروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور اسلام کتنی آزاد ریاست، کتنا آزاد مذہب، اور اس کے تہذیب تمدن کتنا واضح ہے، ہر چیز کے اندر اسلام نے رہنمائی کر رکھی ہے۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ چاہتا ہر کوئی یہی ہے کہ دنیا پہ اسلام کا نظام نافذ ہو، حالانکہ دنیا اختیار میں نہیں ہے، لیکن 4-5 فٹ کا وجود ہر ایک کے اپنے اختیار میں ہے، اس پر ہم اسلام نافذ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن پوری دنیا پر اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو ایسے نفاذ نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرکیف یہاں سورہ اعراف کے اندر حضرت آدم اور حوا کا بے لباس ہونا اس کا تذکرہ تھا، اور یہی تھا وہ معاملہ جو آج مغربی تہذیب نے سنبھال لیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اصحاب السبت، ہفتے والے، ان کا بھی ایک واقعہ مذکور ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کہہ لیا، جیسے بھی حکم دیا تھا یہود کو کہ تم نے ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، کوئی کام لین دین تجارت خرید و فروخت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، حکم آ گیا۔ اب ایک جماعت اور گروہ وہ تھا کہ جن کی گزر اوقات ہی مچھلیوں کے شکار کے ساتھ چلتی تھی۔ قدرتی امر کے ہفتے والے دن مچھلیاں خوب آ جاتی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب پابندی تھی، پکڑ تو نہیں سکتے، اب وہ جمعے والے دن جاتے اور دریا سے چھوٹی نالیاں نکالتے، ادھر نکال لی، ادھر نکال لی، ادھر نکال لی، آگے پھر گڑھے بنا لیتے۔ اب چلتے چلتے مچھلیاں اس نالی میں جب آتی تو لازمی بات ہے وہ گڑھے کے اندر پہنچ جاتی۔
یعنی یہ ہیلا کیا اور ہفتے والے دن وہ مچھلیاں ہوتی آ کے انہیں پکڑ لیتے. یہ کام انہوں نے شروع کر دیا. اب یہاں پر 3 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت وہ تھی کہ جو یہ کام کر رہی تھی، ہیلے کر کے شریعت کا جو حکم تھا اس سے وہ توڑ مڑوڑ کر اپنے عمل میں لائی ہوئی تھی. دوسری جماعت وہ تھی جو ان کو اس کام سے منع کر رہی تھی، بھائی تم یہ کام مت کرو، یہ کام خلاف شریعت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، جو حکم اللہ نے دیا اس کو پورا کرو. اور ایک تیسری جماعت بھی تھی جو غیر جانبدار بھی تھی اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو ان کو منع کرتے تھے ان کو روکتی تھی کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو، تمہارے منع کرنے سے اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، مخالفت ہوگی، لہذا چھوڑو، اللہ ہے نا خود ان سے حساب لے لے گا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ الجھنے کی. اختلاف ہوگا. اب ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے، ممبر و محراب سے معاملہ اب دوران گفتگو بات چل پڑی، ایک موضوع پر بات آ گئی. اب موضوع ایسا ہے کہ شاید 10 میں سے 8 بندوں کے مزاج کے خلاف ہو، ان کے نظریات کے خلاف ہو. اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کو دبا لیتے ہیں، یار چھوڑو یار، اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے وہ روش کہ جس نے یہود کے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا تھا، کہ جب تم حق بات کو گول مول کرو گے تو پھر ایک تو ممبر کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ کے نبی کا واضح فرمان موجود ہے، اذا ظہرت الفساد والفتن وسبت اصحابی، کہ جب فتنے اور فساد ظاہر ہونے لگے اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو چاہیے، واجب ہے اس عالم پر کہ اپنے علم کو ظاہر کرے. وَمَن لَمْ يَفْعَلْهُ، اور جو عالم یہ کام نہیں کرے گا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت. اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی پالیسی پہ چل رہے ہیں، ہم اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے، حق جو ہے وہ جب بھی آتا ہے تو لامحالہ مخالفت ہوتی ہے. جہاں پر مخالفت نہ ہو سمجھ لیں کہ حق کی محنت نہیں ہوئی. اور سب سے زیادہ اختلاف رائے کب ہوا؟ انفال کے ضمن میں اس پر بھی تفصیلی بات آ جائے گی کہ بدر کے لیے جب صحابہ نکلے، مکے سے بھی ابو جہل لشکر لے کر آ گیا. کیفیت کیا بن گئی، ایک طرف باپ ہے اس طرف بیٹا ہے، ادھر ماموں ہے ادھر بھانجا ہے، ادھر چچا ادھر بھتیجا. بھائی محمد نے کیا کیا، رشتہ داروں کے اندر بھی اتنا بڑا اختلاف ڈال دیا. یہ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں. پھر بڑی کوشش کی سمجھانے کی، کمپرومائز کی. آپ نے فرمایا معاملہ جب حق کا ہو پھر کمپرومائز نہیں ہوتا، پھر سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی بات کو آگے پہنچانا ہے. اور پہنچانا بھی یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم کوئی آگ لگانا چاہ رہے یا معاشرے میں اختلاف برپا کرنا چاہ رہے. نظریات کی اصلاح مقصد ہوتی ہے اور باتیں ہوائی بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بڑے ٹھوس دلائل بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کر یہ بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. تو بہرکیف کوئی بھی معاملہ حق کا اگر آپ کے معاملے میں برادری میں ہو تو ہم اس بنیاد پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ذرا اختلاف ہو جائے گا، ناراضگیاں ہو جائیں گی، لہذا چلنے دو. بس آپ سمجھ لیں کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا اور اللہ کی نگاہ میں ہم کیا بن گئے، مجرم بن گئے. تو یہ اپنے آپ کو اس نہج پہ تیار کرنا چاہیے کہ حق کے لیے ہمیں ڈٹنا آنا چاہیے. ایک چیز کو ہم نے حق سمجھا، مثال شادی بیاہ کے موقع بھائی مہندی کی رسم کرنی ہے، اب کوئی حکم شریعت کا نہیں ہے، یہ یقیناً غیروں کی نقالی ہے جس سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے. اب آپ ڈٹ جائیں، آپ بڑے ہیں گھر کے، مہندی نہیں ہوگی. لیکن کیا ہوتا ہے جی، وہ بھتیجے کہہ رہے ہیں، وہ بھانجے کہہ رہے ہیں، بھانجیاں جمع ہو گئی ہیں، بھتیجیاں آ گئی ہیں، چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کر دو بس. تو یہ ہم مجرم بن گئے. کل ہمیں اس عمل کی اللہ کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی. تو بہرکیف تیسرے طبقے نے کہا کہ تم چھوڑ دو انہیں، اختلاف پیدا نہ کرو، اللہ خود پوچھ لے گا. اب پھر ہوا کیا، جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. اب ہوا کیا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا اس گروہ کو کہ جو ان کو برائی سے منع کرتا رہا، ان کو ہم نے بچا لیا اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا. اور اس میں پہلا گروہ بھی پکڑ میں آیا اور تیسرا گروہ بھی پکڑ میں آ گیا. قرآن نے جہاں اس برائی کرنے والوں کو ظالم کہا تو برائی سے نہ روکنے والوں کو بھی قرآن نے ظالم کہا، کہ ان دونوں ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. یہ ان پر عذاب کا کوڑا برسا تھا. تو ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی برائی جہاں بھی دیکھیں اس کو روکنا چاہیے.
منکر کا راستہ بند کرنا چاہیے، سد جواب کرنا چاہیے، مداہنت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے کیا کریں فلاں فلاں کا مسئلہ تو ہم بھی کر لیتے، نہیں۔ یہی تو چیز تھی جس نے ہمارے معاشرے سے دین کو ختم کر دیا۔ دین کی اصل صورت مسخ ہو چکی ہے، اب دین رسم و رواج کا نام رہ چکا ہے۔ لوگوں کو باقی رسوم و رواج کا سارا پتہ ہوتا ہے لیکن دین کی بنیادوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ باقی سارے رسم و رواج بڑے اہتمام سے ادا کیے جاتے ہیں لیکن جو مراسم عبودیت ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین صحیح صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو بہت سارے احباب کو شاید اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن وہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسے معاملے پر معذرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک منکر ہے، کوئی بھی غلط عقیدہ ہے، کوئی رسم و رواج ہے، اس کے خلاف بات ہوئی، پھر ساتھ ہی مولوی صاحب کہتے ہیں جی معذرت کے ساتھ، میں معذرت، یہ غلط کام ہے۔ باطل کے سامنے معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنا یہ باطل پر رضامندی کی دلیل ہے۔ آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نظریہ معاشرے میں غلط چل رہا ہے، رسم غلط چل رہی ہے، اور آپ کو اس کا یقینی علم ہے کہ وہ غلط ہے، تو غلط کو غلط کہیں، معذرت نہ کریں اس پر، کہ معذرت کرنے سے گویا آپ کا موقف کمزور ہو جائے گا کہ آپ باطل کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ اصول کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ سورہ اعراف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس سورہ مبارکہ میں ایک تو رسالت، اس کی تفاصیل کو بیان کر کے مشرکین عرب کے سامنے حجت کو تام کر دیا۔ اب اس کا صلہ کیا نکلا وہ کل کے درس میں بات سامنے آ جائے گی، اور دوسرا اس سورہ مبارکہ میں آخرت کے حوالے سے تفصیلات ذکر کی گئی اور ضمناً چند مسائل زیر بحث آئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔